بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو، اور ایسی ایماندار بیوی جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اس کی تشریح میں مفتی محمد ارشاد القاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 نفع بخش چیزوں کے متعلق بیان کیا۔ نمبر 1، ذکر کرنے والی زبان۔ وہ زبان جو اللہ کو خوب یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی ہو اور اس سے رطب اللسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ میں جاگ رہے ہو تو اللہ کا ذکر، سو رہے ہو تو یاد الہی میں، بازار میں ہو تو اللہ کا ذکر، جب دیکھو زبان یاد الہی میں لگی رہتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء، مقرب بندوں اور اہل جنت کی پہچان ہے۔ جب کثرت ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام رکاوٹ نہیں بنتے، وہ ادھر کام بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر زبان ذکر الہی میں مشغول بھی رہتی ہے۔ اے ماؤں اور بہنوں، تم سے بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی پکاتی رہو، گھر کا کام کاج بھی کرتی رہو اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول بھی رکھو۔ نمبر 2، شکر کرنے والا دل۔ دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور مال کو اللہ کی نافرمانی میں نہ خرچ کرے، گناہ کے اسباب نہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ تیسری چیز، شوہر کی دینی کاموں میں معاون، یعنی تیسری اہم چیز جو اس مقام کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کو اس کی آخرت اور دین کے امور میں اعانت کرنے والی ہو، یعنی مدد کرنے والی ہو۔ مثلا شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسے میں پڑھائے، تو وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی جانب مالی فائدہ دیکھ کر نہ اکسائے اور اسے نہ کہے کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی کام کرو۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر مدرسے میں مدرس تھا، کم تنخواہ ملتی تھی تو اسے چھڑوا کر دوسرے دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال ملے، مثلا دکانداری میں لگوا دیا یا بیرونی ملک بھجوا دیا۔ یہ اس کی دین کی خلاف مدد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اگر دین و آخرت کے امور کو اختیار کرتا ہو اور اس سے کچھ دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہو، تب بھی عورت دینی امور میں لگے رہنے کو کہتی ہو، ہمت بڑھاتی ہو، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو، ایسی عورت مرد کے حق میں بہتر ہے، بہت بہتر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب عالم، حافظ، دیندار تھے، مدرسے میں دینی خدمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد بیوی نے کہا کہ اس کم تنخواہ میں کیا ہوگا، فلانی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فراوانی ہے، فلاں کو دیکھو تجارت یا دکانداری یا بیرونی ملک کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت ہٹا کر دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو۔ ایسی عورت بہتر نہیں کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی راحت کو ترجیح دی۔ اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات میں شوہر کی مدد کرتی ہو۔ شوہر ذرا ڈھیلا یا سست ہو تو اسے تاکید کرتی ہو، نماز کے لیے اٹھا دیتی ہو، تبلیغی دینی امور میں رغبت دلاتی ہو، مدرسہ، مسجد اور غریبوں کے تعاون میں اسے اکساتی اور تاکید کرتی رہتی ہو، تو ایسی عورت شوہر کے حق میں نفع بخش ہے کہ اس عورت کی وجہ سے شوہر کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے، نیکی پر ابھارنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی دین اور عبادت پر مدد کرے۔ شوہر اگر نمازوں کا چھوڑنے والا ہو
یا سست ہو تو نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی ہوں، اس کے کپڑے پاک و صاف رکھتی ہو، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو تاکہ وقت پر سکون سے نماز پڑھ لے۔ ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا باعث کہ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو خطرہ ہے کہ ایسے شوہر کی رفاقت جنت میں نہ مل سکے، اس لیے اسے دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ دنیا کی طرح جنت میں بھی ساتھ رہ سکو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔